حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے جس کا اونچا مقام ہے وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر صحابیوں کے امام ہیں، اتنا بڑا رتبہ سیدنا صدیق اکبر کو ملا۔ میں اور آپ غور کریں، کیا اس محسن کا ہمیں نام معلوم ہے؟ کیا ان کے والد کا نام ہمیں معلوم ہے؟ کیا ان کے بیٹے صحابی تھے یا نہیں تھے یہ ہمیں معلوم ہے؟ کیا ان کے پوتے پوتیا صحابی کے مقام سے شرفیاب ہوئے یا نہیں ہوئے یہ معلوم ہے یا نہیں ہے؟ تو آئیے نہیں معلوم تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کا نام سن لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے۔ صدیق عتیق آپ کی کنیت بھی ہے اور آپ کے القابات میں سے بھی آتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت کا نام ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے دعوت توحید دینا، دعوت اسلام دی، کوہ صفا پہ چڑھ کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو کہا، لوگوں ان پتھروں کو نہ پوجا کرو، ان جو ہے آگ کی پرستش نہ کیا کرو، ان پیڑوں کی پرستش نہ کیا کرو، اس واحد یکتا کے آگے جھکا کرو جو پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب کوہ صفا پہ چڑھ کے دعوت توحید دی، دعوت اسلام دی، تو بہت سارے لوگ تھے جو منہ پھیر کے چلے گئے، بہت سارے لوگ تھے جو چھوڑ کے چلے گئے، بہت سارے لوگ تھے جو انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، ایکسپٹ نہیں کی۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر کی ذات وہ ہے کہ جیسے ہی حضور کی زبان سے دعوت سنی، سیدنا صدیق اکبر نے فوراً کلمہ پڑھا اور شرف اسلام سے مشرف اسلام ہو گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلا مسلمان ہونے کا خطاب حاصل ہے، الحمدللہ۔ جب حضور علیہ السلام نے دعوت توحید دی تو جس شخصیت نے سب سے پہلے اپنے دل پر نور ایمان کو نقش کیا وہ ذات سیدنا صدیق اکبر خلیفہ مصطفیٰ جانشین مصطفیٰ کی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم ان کے نام سے اپنے گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کریں، ان کے نام سے محفل کا اہتمام کریں، ان کے نام سے جو ہے لنگر تقسیم کریں، پہلے پتا ہوگا تبھی تو یہ کریں گے نا۔ تو الحمدللہ آج میں آپ کے آگے ذکر کروں، آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم صدیق اکبر کے نام سے محفل بھی سجائیں گے، صدیق اکبر کے نام سے قرآن خوانی کا بھی اہتمام کریں گے اور سیدنا صدیق اکبر کے نام پہ غربا فقراء مساکین کی مدد بھی کریں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے اکثر صحابہ اور تابعین کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے کیا۔ اور ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا یا حضرت علی نے کیا، تو وہ محدث کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے بحیرہ راہب کے زمانے میں اسلام قبول کیا، اور اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر جب اسلام قبول کیے تو حضرت علی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ گویا کہ ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تھوڑا آگے بڑھے آپ، اکثر نہیں بلکہ بعض صحابہ اور بعض تابعین کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول ابوبکر نے کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نانا ابوبکر نے نہیں کیا، حضرت سیدہ خدیجہ مائی صاحبہ نے کیا، اور کچھ کا کہنا نانا سب سے پہلے اسلام قبول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو جب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام اقوال کی روشنی میں تکبیر کیا پیش کی، کہا بڑوں میں سب سے پہلے اسلام قبول مردوں میں سیدنا صدیق اکبر نے کیا، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام میرے مصطفیٰ پہ جس کے دامن پہ قبول کیا وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ مائی صاحبہ ہے، اور چھوٹے بچوں میں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ داماد مصطفیٰ علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کے آگے ایک واقعہ بیان کروں کہ حضرت صدیق اکبر نے اسلام کیسے قبول کیا۔ سیرت کی اکثر کتب میں یہ بات موجود ہے اور یہی واقعہ لکھا ہے، آنے والے آتے رہیں گے، آپ حضرات توجہ سے سنتے رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تجارت کی غرض سے گئے۔ آپ بہت بڑے تاجر تھے،
بہت بڑے بزنس مین تھے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر جب ایک قافلے کے ساتھ گئے تو جب قافلے والے تھک گئے تو دیکھا کہ ایک گرجاگھر ہے, اس گرجاگھر کے قریب میں جو ہے سارے لوگ سو گئے. حضرت صدیق اکبر بھی آرام کے لیے سے سو گئے. حضرت صدیق اکبر نے جب آرام کے لیے سوئے, حضرت صدیق اکبر ادھر تو دن نے جو ہے اپنے جو ہے نور کو اپنی چادر نور میں سمیٹا, تاریکیوں نے اپنی کالی ظلمیں جو ہے کائنات پر وسیع و عریض کی. حضرت صدیق اکبر قافلے کے ساتھ میں سو گئے. اللہ اکبر. حیرت تو یہ ہے کہ ادھر تو سیدنا صدیق اکبر کی ظاہری آنکھ بند ہوئی, ادھر قسمت کی آنکھ جاگ اٹھی. خواب دیکھا کہ چاند میرے قریب آ رہا ہے. السلام علیکم. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوئے, خواب میں دیکھا کہ چاند ان کے قریب آ رہا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق اس چاند کو اپنی گود میں لے رہے ہیں. جب اٹھے تو پریشان ہوئے, کہا یار یہ کیا ماجرا ہے. بحیرہ راہب جو اس گرجاگھر میں رہتا تھا, اس بحیرہ راہب سے خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے رات کو جو ہے ایسا خواب دیکھا ہے. بحیرہ راہب نے کہا بھیا تمہارا نام کیا ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا مجھ ناچیز کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں. بحیرہ راہب نے کہا کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ ابوبکر صدیق نے کہا میں خاندان قریش سے تعلق رکھتا ہوں. بحیرہ راہب نے پھر حضرت ابوبکر صدیق سے سوال کیا کہ اے شخص اب یہ بتاؤ کہ تم جو ہے کس شہر سے تعلق رکھتے ہو, کون سے شہر میں رہتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں مکہ المکرمہ جیسی پاک سرزمین پر رہتا ہوں. جب یہ باتیں سنی بحیرہ راہب نے جب یہ باتیں سنی تو اس بحیرہ راہب نے کہا خدا کی قسم اگر تمہارا خواب سچا ہے نا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے شہر مکہ میں, تمہارے خاندان قریش میں اللہ کا آخری نبی کے آخر الزمان, خاتم پیغمبراں, سیاح لا مکہ, نازش ہر دو جہاں, خسرو خوباں, سیدہ فاطمہ کے بابا, حسن و حسین کے نانا, میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں سب مبعوث ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا. زمین پر آسمان میں ان کا نام احمد ہوگا. زمین اور آسمان میں ان کی تعریفوں کے نغمے اعلیٰ پہ جائیں گے. کہا راہب نے کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے خاندان قریش میں اللہ کا آخری نبی آخری نبوت کا تاج پہن کر مبعوث ہوگا, اور جب وہ ہجرت فرمائیں گے اللہ کے آخری نبی تو تمہیں اپنے رفیق بنائیں گے, تمہیں غار تک اپنے ساتھ لے جائیں گے. مزے کی بات دیکھو, بحیرہ راہب نے کہا کہ جب حضور غار میں آرام کریں گے نا تو تمہاری گود ہوگی اور مصطفیٰ کا رخ بدوہا ہوگا. مزہ نہیں آیا؟ اتنی بڑی بات ہو گئی بھائی. ہم کو پیر صاحب ہاتھ چما دے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. ارے جس صدیق کو میرا مصطفیٰ جس صدیق کی گود میں میرا مصطفیٰ اپنا سر انور رکھتے, جس صدیق کی گود میں میرے مصطفیٰ رخ بدوہا رکھتے, چاند اور سورج سے زیادہ چمکتا ہوا, چاند اور سورج سے بھی زیادہ حسین و جمیل چہرہ رکھتے, واللیل کی زلفیں اگر جس کی گود میں مصطفیٰ رکھتے, مازاب کے سرخ ڈورے جس گود میں آ جائے, واللیل کی زلفیں جس گود میں آ جائے, پھر اس صدیق کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا. جھوم جانا چاہیے, منڈی سٹ کے نہیں بیٹھنا چاہیے. پیروں فقیروں کے نام پہ تو ہم نعرے لگا دیتے ہیں, پیروں فقیروں کے نام پہ ہم کھڑے ہو کے نعرے بازی کر دیتے ہیں. ارے اس مصطفیٰ کے صدیق کے نام پہ ہم ایک سبحان اللہ نہیں لگا سکتے جس کا احسان ہم پہ بہت بڑا ہے. سیدنا صدیق اکبر کو اس راہب نے کہا کہ جب تم ہجرت کرو گے نا تو مصطفیٰ تمہیں اپنا ساتھی بنائیں گے, اور جب غار میں سوئیں گے نا مصطفیٰ تو تمہاری گود ہوگی اور مصطفیٰ کا سر ہوگا. یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے. اللہ اکبر. اب دیکھو آگے, جب نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سید مسعود میاں صاحب قبلہ, جشن شادی خانہ آبادی. طریقت کے نور نظر
آمد ہو چکی ہے. عنقریب بہت ہی روح پر اور ایمان افروز اور دل نواز خطاب ہوگا. بس میں یہی واقعہ حضرت صدیق اکبر کا مکمل کر کے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. تو حضرت صدیق اکبر کو اس بحیرہ راہب نے کہا کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہارے خاندان میں اللہ کے آخری نبی مبعوث ہوں گے اور جو ہے تم ان کے ہاتھ پہ سب سے پہلے اسلام قبول کرو گے. حضرت صدیق اکبر نے جب یہ خواب کی تعبیر سنی نا تو آپ دوڑے دوڑے گئے مکہ کی طرف ملک شام سے. مکہ میں جا کے میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ گئے. عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے کلمہ پڑھ کر شرف اسلام سے مشرف فرمائے. میرے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو کلمہ پڑھایا. صدیق اکبر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. صدیق اکبر سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے. اب آگے کا منظر سننا آپ کو مزہ آ جائے گا. سیدنا صدیق اکبر نے جب اسلام قبول کر لیا پھر حضور کی بارگاہ میں عرض لگائی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. میرا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. آپ چاہیں تو ایک اشارے سے چاند توڑ سکتے ہیں, چاہیں تو ڈوبے سورج کو پلٹا سکتے ہیں, چاہیں تو ایک ٹھوکر میں مردے کو زندہ کر سکتے ہیں, چاہیں تو درخت کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں, چاہیں تو کنکریوں سے کلمہ پڑھا سکتے ہیں, چاہیں تو جو ہے مردہ ہڈیوں پہ ہاتھ رکھتے تو زندہ کر سکتے ہیں. یا رسول اللہ میرا ایمان ہے, لیکن آپ اگر کوئی معجزہ دکھا دینا تو میرا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا, میرا دل کو اور سکون پہنچ جائے گا, آپ سے میری وابستگی اور مضبوط ہو جائے گی. اب حضور کا جواب سننا. حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق ملک شام گئے تھے نا تجارت کے لیے؟ ہاں یا رسول اللہ گیا تھا. گرجا گھر کے پاس میں سوئے تھے آرام کے لیے؟ ہاں یا رسول اللہ سویا تھا, تھک گیا تھا. رات کو خواب آیا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ خواب آیا تھا. کیا دیکھا تھا خواب میں؟ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ چاند میرے قریب آ رہا ہے اور اس چاند کو میں اپنی گود میں لے رہا ہوں. پھر حضور نے فرمایا اے ابو بکر اب یہ بتا کہ اس خواب کی تعبیر تو نے بحیرہ راہب سے پوچھی تھی نا؟ کہا یا رسول اللہ ہاں بحیرہ سے میں نے پوچھی تھی. حضور نے فرمایا صدیق جو تجھے اس راہب نے خواب کی تعبیر بتائی تھی نا یہ سب سے بڑا میرا معجزہ ہے. ارے یہ میرا معجزہ ہی ہے, ورنہ تم تو ملک شام میں تھے, میں تو مکہ میں بیٹھا تھا اور تم تو سو رہے تھے. تمہارا خواب یا تو تجھے معلوم ہے یا بحیرہ کو معلوم ہے, مجھے کیسے معلوم ہوا؟ ارے یہ خواب جو تمہیں آیا نا اور اس کی تعبیر جو پوچھی اور اس نے جو تعبیر بتائی یہی تو میرا معجزہ ہے. معجزہ یہی کمال محبت ہے کہ تم ملک شام سے مکہ آ کے میرے قدموں سے لپٹ گئے. امام نے کہا نا جس طرف اٹھ گئی نظر دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. صدیق اکبر سب سے پہلے اسلام قبول کیے. صدیق اکبر کی ذات تو وہ ہے جو خود صدیق اکبر کی پوتے بھی شرف صحابیت سے مشرف ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان پورا حضور علیہ السلام کے قدموں پہ قربان ہوا. کیا مقام و مرتبہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا. اللہ پاک ہمیں اس محسن کی اپنی قربانیوں کو یاد رکھ کر اس محسن کے نقش قدم پر چل کر حضرت صدیق اکبر کی زندگی کی چنندہ باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو مزید خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں آپ سب کو حضور علیہ السلام کے در کا وفادار نمک حلال رکھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی بہترین بیان فرمایا اور ماشاءاللہ صاحب زیادہ حضرت علامہ مولانا مسعود الزماں صاحب قبلہ پیر صاحب کے آپ صاحب زیادہ بولو سبحان اللہ.